ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق کے خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی آج کی اس نشست میں میں نے ایک مرتبہ پھر سورہ اعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 157 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہماری سلسلہ وار ایک گفتگو چل رہی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی قیمت یہ ہے کہ خدا خود بندے کا ہو جائے۔ اور خدا بندے کا کب ہوتا ہے؟ خدا بندے کا تب ہوتا ہے جب بندہ اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا وفادار بنتا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار کیسے بنا جاتا ہے، اس مضمون کو لے کر ہم چل رہے تھے۔ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے آخری حصہ میں باری تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا پس وہ لوگ جو میرے اس محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے ہر حد سے بڑھ کر میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا، وَنَصَرُوهُ، اور پھر جنہوں نے میرے محبوب کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نور اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، ان کے لیے باری تعالیٰ نے حسر کے انداز میں اعلان کیا اولئک هم المفلحون، فرمایا جو ان مذکورہ 4 تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے، فلاح پانے والے اور منزل مراد تک پہنچنے والے۔ گویا باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا وفادار بننا چاہتا ہے تو اس وفاداری کے کل 4 تقاضے ہیں، جن میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ اس پر بڑی ڈیٹیل سے ہماری 2-3 نشستیں جمعۃ المبارک کی ہو چکی ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَعَزَّرُوهُ، اگر وفادار بننا چاہتے ہو تو پھر ہر حد سے بڑھ کر میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرنا۔ اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس پر بھی کم و بیش 3 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں، اور آج ہم اس مضمون کو کلوز کریں گے اور ہماری گفتگو سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 کی روشنی میں چلے گی۔ یہ جو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَزَّرُوهُ، کہ وفاداری کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہر حد سے بڑھ کر میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا ادب۔ تو اس پر میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اسی ادب کو ہمارا ایمان کرا۔ کوئی جاننا چاہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو ایمان نام بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہوتا ہے۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی ادب میں فنا نہیں کرتا، اس کو ایمان کی خیرات میسر نہیں آ سکتی۔
پھر باری تعالیٰ نے سورہ حجرات کی پہلی 2 آیات مقدسہ کے اندر جہاں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے آداب سکھائے، ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو بے ادبی کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے۔ میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو دیکھو آئندہ کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں، واتقوا اللہ، اور اس بے ادبی کے حوالے سے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ کہ اگر تم اپنی زبانوں سے میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کرو گے تو اللہ سب کچھ سن بھی رہا ہے، اور اگر تم اپنے سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں کے ذریعے میرے محبوب کی بارگاہ اقدس کی بے ادبی کرو گے تو یاد رکھو اللہ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی تمہاری نیتوں کو جاننے والا۔ دوسری آیت کریمہ میں پھر صراحت کے ساتھ باری تعالیٰ نے آداب بھی سکھائے اور بے ادبی کی سزا بتائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو تمہاری آواز بھی میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھ کر اونچی اونچی آواز سے بلاتے ہو، کبھی یوں میرے محبوب کو آواز نہ دینا۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اگر یہ معمولی سی بے ادبی ہو گئی تو فرمایا یاد رکھو تمہاری زندگی بھر کے سارے ہی اعمال حق کریں، کچھ بھی تمہارے پلے میں باقی نہیں رہے گا۔ اعمال عمل کی جمع ہے، اور یہاں جمع مضاف بن رہا ہے قوم کی طرف۔ جب جمع مضاف بن جائے تو وہ جمع الجمع کا فائدہ دیتا ہے، جس کا مطلب ہے تمہارے سارے ہی اعمال، جو نمازیں پڑھی ہوں گی، جو روزے رکھے ہوں گے، جو حج عمرے کیے ہوں گے، جو واضح تبلیغیں کی ہوں گی، جو بھی نیک عمل کیا ہوگا، فرمایا بس ایک مرتبہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی بے ادبی ہوئی، تمہارے زندگی بھر کے اعمال پر پانی پھیر گویا اعمال بھی گئے اور ساتھ ایمان بھی گیا، کیونکہ سارے اعمال اسی کے برباد ہوتے ہیں جس کا ایمان بھی گیا۔ اور ویسے بھی جیسے میں ایک جملہ شروع میں عرض کر چکا ہوں، جس کو قرآن کی روشنی میں آلریڈی پچھلی نشستوں میں بیان کر چکا ہوں، کہ ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا ہے، تو جب ادب نہ رہا تو پھر ایمان کا، تو گویا اعمال بھی گئے، ایمان بھی گیا، اور ساتھ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا سب کچھ برباد بھی کر دیا جائے گا اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے، اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اس کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ پھر اس کے لیے قیامت تک توبہ کا دروازہ بھی بند کر دے۔ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ اس کے محبوب کا گستاخ ہو اور اسے توبہ کی توفیق مل جائے۔ وہ اسی گمنڈ میں رہتا ہے کہ بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں، بڑے روزے رکھ رہا ہوں، بڑے حج عمرے کر رہا ہوں، مگر پتہ قیامت والے دن چلے گا جب سارا ہی نامہ اعمال صاف۔ تو آداب بھی سکھائے، ساتھ سزا بھی بتائی بے ادبی۔ تیسری آیت کریمہ جس پر ہماری بات چل رہی تھی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اب یہ بتایا کہ آپ یہ بھی سنتے جاؤ کہ جو میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب بجا لاتا ہے تو اس کو ملتا کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے۔ اس کے پہلے حصے پر ہم نے بات کر دی، باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جب وہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو تو جو ادباً حیاءً اپنی آوازوں کو آہستہ کر دیں، اپنی آوازوں کو نیچے کر دیں، اپنی آوازوں کو پست کر دیں کہ بارگاہ رسالت آگے یا اونچی آواز سے بھی نہیں ہو۔ فرمایا وہ جو یوں میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب بجا لاتے ہیں، ان کے لیے باری تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں
इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, जिनके दिलों को खुदा तकवा का नूर देने के लिए चुन लेगा। यानी बारी ताला ऐलान ये फरमा रहे हैं कि यही वो खुश नसीब लोग हैं जिनके दिलों को मैं मुंतखब करता हूं और खुद उनके दिलों को तकवा की दौलत अता करता हूं। पहला सिला तो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का ये है कि बारी ताला उनके दिलों को तकवा अता करता है। और यही हकीकी तकवा है। तकवा के बहुत सारे अज्जा हैं जो उलमा ने किताबों में बयान किए हैं कि आंखों का तकवा है, कानों का तकवा है, हाथों का तकवा है, पाँव का तकवा है। इसी तरह इंसान के हर उज़्व का एक तकवा है, मगर असल तकवा वो दिल का तकवा। अगर दिल को तकवा मुयस्सर आ जाए तो बाकी इंसान का जिस्म खुद को खुद समझ। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी। इतनी बात करके कि जो मेरे महबूब की बारगाह अक़दस का अदब अदा लाते हैं, उनका पहला सिला ये है कि फरमाया मैं खुदा उनके दिलों को चुनकर खुद तकवा का नूर अता करूंगा। अगली बात बड़ी काबिल गौर है जो दो कलिमात हैं। आगे फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन, फिर उनके लिए मग़फ़िरत है, उनके लिए बख्शिश है, उनके लिए माफी व अज्रुन अज़ीम, और फिर उनके लिए अजर अज़ीम है। आप अजर अज़ीम की बात मुख्तसरन हम कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। आप जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि जो मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस का अदब बजा लाएगा, उसको अपनी बारगाह से अजर वो अता करूंगा जो अजर अज़ीम है। जरा सोचो, वो अजर जिस अजर को खुदा होकर भी अजर अजीम कहता है, वो अजर कितना तो बड़ा है। यानी किसी को मैं और आप अजीम कहें तो ये कुछ और बात है, और किसी चीज के बारे में खुदा उसको अजीम कहे तो ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस अजर की अजमतों का आलम क्या होगा। बारी ताला समझाना ये चाह रहे हैं कि लोगों जो मेरे महबूब की बारगाह अक़दस का अदब बजा लाते हैं, उनको अजर वो अता करूंगा जो अजर तुम्हारी अकलों में आने वाला ही नहीं है कि कितना बड़ा अजर है। तुम्हारी समझों से भी बात, वो खुदा ही बेहतर जानता है कि वो कितना बड़ा अजर है। मगर उससे पहले जो बारी ताला ने ये दो कलिमात इस्तेमाल किए, लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए मग़फ़िरत है, उनके लिए बख्शिश है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ किन के लिए बख्शिश की बात हो रही है, कि जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आए तो जो अपनी आवाज़ों को पस्त कर आहिस्ता कर लें, आका की बारगाह अक़दस का अदब बजा, उनके लिए फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए मग़फ़िरत है, बख्शिश है, माफ़ी। आप जरा इन दोनों आयात को सामने रखते हुए कंपैरेटिवली स्टडी करें। आयत नंबर 2 में फरमाया था कि एक शख्स सारी जिंदगी नेक अमाल करता है, उसने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज किए, उम्रे किए, वाज़ें की, तबलीगें की, सारी जिंदगी नेक अमाल किए, मगर जिंदगी में एक मर्तबा बेअदबी कर बैठा कि सिर्फ आवाज ऊंची आपने जैसा समझकर बुला दिया। फरमाया बस इतनी बेअदबी होने की देर है, उसके जिंदगी भर के सारे अमाल बर्बाद कर दिए, कुछ भी पल्ले में बाकी नहीं बचेगा, ईमान भी ज़ाहिर हो जाएगा, तौबा का दरवाजा भी बंद। और यहाँ बारी ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो मेरे महबूब की बारगाह अक़दस का सिर्फ इतना अदब कर ले कि बारगाह रिसालत आ गई है, आप ऊंची नहीं बोले, अपनी आवाज को आहिस्ता कर ले, नीचे कर ले। पहला अजर तो फरमाया कि उनके दिलों को मुंतखब करके तकवा का नूर अता करता, और आगे फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन, और उनके लिए मग़फ़िरत है, बख्शिश है, माफी है। जिसका मतलब ये है कि अगर जिंदगी में कोई और नाफरमानी कर बैठा था, कोई गुनाह कर बैठा था, कोई नमाज पढ़ने में ऊंच नीच हो गई, कोई हज उम्रा अदा करते हुए कभी बेशी हो गई, कोई और अल्लाह की नाफरमानी कर बैठा, तो बारी ताला फरमा रहे हैं कि एक खूबी थी कि मेरे महबूब की बारगाह का अदब करने वाला था, तो फरमाया इस अदब के सदके उसके पिछले सारे गुनाहों को रसूल ले, ये कितनी बड़ी नेमत है जिसको ये तौफीक मिलती है। मगर खास बात को बता रहा जिसको तर्जमे में ही किबला हुजूर ने सुनाया, और आपने एक मौका पर इस पर बड़ा फोकस करके ये बात समझाई। ये जो फरमाया ना लहुम मग़फ़िरतुन,
بظاہر تو اس کا معنی یہی نظر آتا ہے کہ ان ادب کرنے والوں کے لیے مغفرت ہے، لہم مغفرت، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے معافی ہے، مگر نہیں، یہ لہم کا پہلے آنا اور مغفرت کے لفظ کا بعد میں آنا، ان دو الفاظ کی ترتیب میں ایک حصر ہے۔ یہ حصر کا فائدہ دے رہے ہیں، یہ ٹیکنیکل لفظ ہے، میں اس کو آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ حصر کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم ایک مقام پر کہتے ہیں ایاک نعبد، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو مجھے آواز سنائی دی۔ یاد رکھیں اس کا معنی یہ نہیں ہے، آپ کوئی سا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیں، anyone، کسی مترجمہ، جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کا سادہ یہ معنی نہیں لکھا ہوتا کہ مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ ہر مترجم نے زور دے کے لکھا ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو ہی ہے اسے حصر ہے، اس ہی کے آنے سے معنی میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ سمپلی یوں کہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ مولا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اور اگر کسی اور کی بھی کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور جب آپ نے زور دے کر کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا تیرے سوا ہم کسی اور کی عبادت صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اسے سبحان اللہ، بالکل اسی انداز میں باری تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا لہم مغفرت، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان ادب کرنے والوں کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، معافی ہے، نہیں، باری تعالیٰ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں مغفرت، بخشش اور معافی یہ تو میں نے بنائی ہی مصطفیٰ کا ادب کرنے والا، فرمایا ان کو بھی نہیں بخشنا تو پھر اور کن کو بخشنا؟ معافی بنائی انہی کے لیے۔ تو یہ بات باری تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں ادھر کیا تھا کہ ساری زندگی نیک اعمال کیا، ایک بے ادبی ہوئی سارے اعمال پہ پانی پھیر دیا، اور ادھر کیا ہے صرف اتنا ادب کیا، حیا کیا کہ بارگاہ رسالت آ گئی، اونچی نہیں بولنا، اپنی آواز کو پست کر دیا، بس آواز پست کرنے کی دیر تھی، فرمایا اس ادب کے صدقے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا، اس کو معافی کا پروانہ آتا ہے۔ یہاں سے اب یہ اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کی بارگاہ اقدس کے ادب کا سیدھا بتایا ہے وہ تو آپ تک بات پہنچ گئی، مگر یہ جو میں نے ایک حصر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زور دے کے بات آپ تک پہنچائی ہے کہ باری تعالیٰ ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بخشش، مغفرت اور معافی یہ تو بنائی ہی مصطفیٰ کا ادب کرنے، معافی انہی کے لیے بنائی۔ تو اس سے ایک نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ بخشش اور معافی ملتی ہے تو صرف ان کو جو پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں، جب تک کوئی شخص پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سگ نہیں بنتا، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالتا، اس کو اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ میسر نہیں آ سکتا۔ حسن یہ بتا رہا ہے کہ جب باری تعالیٰ نے زور دے کے کہا کہ معافی میں نے بنائی ہی محبوب کا ادب کرنے والوں کے لیے ہے، تو جو ادب نہیں کرے گا وہ کروڑ سجدے کرتا پھرے، اسے اللہ کی بارگاہ سے معافی میسر نہیں۔ اس بات کی تائید کے طور پر ایک ایمان افروز مقام آپ نے کئی بار سنا ہوگا، مگر اس کی تائید میں بتانا چاہ رہا ہوں، سورہ النساء کو کبھی پڑھیں، باری تعالیٰ نے 4 صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، میری نافرمانی کر بیٹھے، اور پھر انہیں توبہ کا خیال آ جائے، یہ بخشش چاہیے، معافی چاہیے، تو کیا کریں؟ اب ڈائریکٹ قرآن پاک کے کلمات ہیں، کوئی اس کی تفسیر بھی نہیں کر رہا، فرمایا جا
محبوب اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد اگر توبہ کرنا چاہیں، معافی مانگنا چاہیں، مجھے راضی کرنا چاہیں، تو کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، بس سیدھا تیری بارگاہ میں سیدھا تحلیل مصطفیٰ قبلہ حضور نے بڑے ایمان افروز انداز میں اس آیت کریمہ کی شرح کی۔ بندہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے کہ مولا نافرمانی تیری یقیناً ناراضگی تو، اور کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ناراض کسی ایک بندے کو کرے اور منانے کے لیے کسی اور کے گھر چلے جائے۔ جس کو ناراض کیا جائے منانے کے لیے بھی اسی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو مولا چاہیے تو یہ تھا کہ جب تیری نافرمانی ہوئی، تو ناراض ہوا، تو سیدھا سیدھا راستہ بتاتا کہ لوگوں آپ مجھے راضی کرنا چاہو، معافی مانگنا چاہو تو سیدھا میرے گھر میں مسجد میں آ جانا، آ کے اللہ اللہ کرنا، تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ باری تعالیٰ نے یہ راستہ نہیں بتایا، فرمایا نافرمانی میری کر بیٹھو اور پھر مجھے منانا چاہو تو مجھے منانے کے لیے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، سیدھا تحریض مصطفیٰ پہ۔ مولا بہت کیوں بھیجتا ہے، اپنی بارگاہ میں کیوں نہیں بلاتا؟ فرمایا لوگوں کسی چکر کو تو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا در کوئی مصطفیٰ کے در سے جدا نہیں۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ فرمایا لوگوں میرا در کوئی میرے مصطفیٰ کے در سے جدا نہیں ہے، بس جو میرے محبوب کے قدموں میں آ گیا سمجھو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ۔ بندہ اللہ کے حکم پر وہاں پہنچ گیا، اس نے سوچا کہ اب تو مجھے معافی مل جائے گی، مگر ساتھ ہی باری تعالیٰ نے آگے دوسرا حکم سنا دیا اور آگے فرمایا فاستغفر اللہ، بس اب اللہ سے معافی۔ جب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قدموں میں لا کے کھڑا کر لیا تو کھڑا کر کے اب حکم کیا دیا فاستغفر اللہ، بس اب اللہ سے معافی۔ معافی کیسے مانگو؟ اللہ سے۔ اب یہ نہیں کہا کہ معافی میرے رسول سے مانگو، محبوب کے قدموں میں لا کے کھڑا کر کے اب حکم دیا کہ معافی کیسے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ تو بندہ پھر حیران ہو کے عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مولا بات پہلی بڑی عجیب تھی کہ ناراض تجھے کیا، منانے کے لیے تم نے اپنے محبوب کے قدموں میں گئی، اب بھیجنے کا فائدہ تو تب ہوتا کہ وہاں بھیج کر حکم دیتا کہ اب معافی میرے رسول سے مانگو۔ اب یہ نہیں کہا وہاں کھڑے ہو کر معافی مجھ سے مانگو، تو مولا اگر یہاں آ کر کے تجھی سے مانگنا تھا تو پھر ادھر ہی مانگنے دیتا، تو ہر جگہ سننے والا۔ خود کہتا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں سنتا بھی ہوں، اسے جواب بھی دیتا ہوں، تو ہر جگہ سننے والا ہے، تو اگر تجھی سے مانگنا تھا تو پھر ادھر ہی مانگنے دیتا۔ یہاں پر ایک عقیدے کی اصلاح کی جا رہی ہے اور باری تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں مانگو جب بھی تو مانگو خدا سے، مگر مانگو واسطہ مصطفیٰ۔ باری تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں ہاں دیتا میں ہی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر دیتا اپنے محبوب کے مکھڑے پہ وار وار دیتا، ان کے قدموں کا صدقہ بنا، اس لیے ان کے قدموں میں تمہیں کھڑا کر رہا ہوں کہ وہاں کھڑے ہو کر مجھ سے بندے نے دوسرا کام بھی کر لیا، وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگ لی کہ اچھا بولا اب معافی کا پروانہ ادا کر دے، مگر ساتھ ہی باری تعالیٰ نے آگے تیسری شک بھی نازل فرمائی اور آگے فرمایا واستغفر لهم الرسول، پھر اسی رسول کی بات حضور شیخ الاسلام نے سمجھاتے ہوئے جو اپنے الفاظ میں اس کی شرح کی ہے، قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ دو کام کر لے گا نا تو پھر اللہ کی بارگاہ سے اسے جواب ملے گا کہ بندے اب تیرا کام ختم ہو گیا، اب تو ذرا ایک طرف ٹھہر جا اور ایک کام مجھے بھی کر لے، مولا اب تو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ بندے جس محبوب کی بارگاہ میں تجھے اتنی دور سے کھینچ کر لایا ہوں، اب ذرا مجھے بھی تو اس محبوب کے مکھڑے کو تک لے، کیوں کہ وہ بھی تیری سفارش کے لیے دو میٹھے بول بولتا ہے یا نہیں بولتا۔ فرمایا واستغفر لهم الرسول، اگر اس رسول نے بھی تیری بخشش کی سفارش کر دی، لب ہلا دیے، فقط اتنا عرض کر دیا کہ مولا اسے جانے دے، تو فرمایا بس میرے محبوب کے لب ہلنے کی دیر ہے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو لوگوں وہیں کھڑے کھڑے اللہ کو تواب بھی پالو گے اور رحیم بھی پالو گے۔
اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کر لے گا اور رحمتوں سے بھی جوڑیاں بر بر کر تمہیں واپس کرے گا۔ ایک اور ایمان افروز بات اسی میں ہے، بندہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے کہ مولا بات بڑی عجیب ہے، مانگنے تو صرف توبہ آئے، نافرمانی ہو گئی، غلطی معاف ہو جائے، اور اس کے لیے بھی اتنی پابندیاں تھیں۔ کبھی کہتا ہے محبوب کے قدموں میں جاؤ، پھر کہتا ہے وہاں کھڑے ہو کر مجھ سے معافی مانگو، پھر محبوب کے رکڑے کو تکتا ہے وہ بھی شفاعت کرتا ہے یا نہیں، اور اب اتنے کرم پہ آ گیا کہ مانگنے صرف توبہ آئے تھے، اب ساتھ رحیم بھی ہوا جا رہا۔ تو مولا صرف توبہ بھی بنتا، رحیم کیوں بن رہا ہے؟ تو جواب ملا کہ بندے جب تک تو خود مانگتا تھا تو تیرے مانگنے پر تو تجھے تیرے گناہوں کی معافی بھی نہیں ملتی، اب چونکہ دہلیز مصطفیٰ پہ کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے تو جا معافی تیرے مانگنے پر اور رحمت محبوب کی شفاعت کے صدقے پھر کرم کو بالا ہو۔ اور اس پورے کنسیپٹ کو ایک شاعر نے بڑے ہی خوبصورت لفظوں میں بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ 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 در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے، جب تک دہلیز مصطفیٰ کا چکر نہیں لگاؤ گے، آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالو گے، تب تک اس کی بارگاہ سے کسی کو بخشش کی نوید نہیں ملتی۔ بخشش، مغفرت اور معافی اسی خوش نصیب کو ملتی ہے جو پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا۔ دامن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کنسیپٹ کو مزید واضح کرنے کے لیے قرآن پاک کی سورہ زمر 39واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 53 باری تعالیٰ نے ایک بڑے ہی محبت بھرے انداز میں اس کنسیپٹ کو بیان کیا۔ اس مقام پر ارشاد فرمایا، کل اپنے محبوب مکرم سے باری تعالیٰ نے خطاب کیا اور اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا میرے محبوب ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دیں۔ بات بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اگر میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو ایمانوں پر ایک نئی بہار ہے۔ جو بات میں کر رہا ہوں اس کی تائید باری تعالیٰ نے کیسے کی؟ فرمایا کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، یا عبادی، اے میرے بندے۔ کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ جیسے ادھر جانوں پر ظلم کرنے کی بات تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جو جانوں پر ظلم کر رہتے ہیں، وہی بات یہاں بھی آ رہی ہے۔ محبوب نے بتا دو، اے میرے بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیوں بخش دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک تو ہمیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے اور باری تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ زندگی میں کسی لمحے پر بھی بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات انسان نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، ایک بار معافی مانگتا ہے، پھر توڑ لیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر توڑ لیتا ہے، حتیٰ کہ پھر ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ بندے کو معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کیسا نافرمان ہوں، بار بار اس سے وعدہ کر کے پھر توڑ دیتا ہے۔ تو وہ جب مایوس ہوتا ہے تو پھر دور بھاگنا شروع کرتا ہے، اور جب بندہ اس مایوسی کی سٹیج پر پہنچ جائے تو پھر مزید نافرمانی پر اترتا ہے۔ باری تعالیٰ ایسے مایوس بندوں کو مخاطب کر کے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ محبوب ایسے گناہگاروں کو بتا دو۔ دیکھو یہاں نیکوکاروں کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا محبوب نے بتاؤ کہ اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر نافرمانی کر، ان کو خوشخبری سنا دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔
فرمایا بندے 70 مرتبہ بھی توبہ توڑ کر تو نے گناہ کی، یہ تیرا عمل تھا، مگر میری رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اب بھی سچی توبہ کر، پچھلے تیرے سارے گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ اس آیت کریمہ کی شرح میں مفسرین نے صحیح بخاری شریف کا وہ جو واقعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا جس نے 99 قتل کر ڈالے، اور کسی مولانا صاحب کے پاس گیا، جا کے پوچھا کہ 99 قتل کر بیٹھا ہوں، کیا میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کر کے بھی بخشش کی توقع رکھتا ہے، تیری بخشش کی تو کوئی صورت نہیں۔ مایوس ہوا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کا عدد مکمل کیا، پھر دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا کہ شاید میری بخشش کی کوئی صورت نکل آئے، پھر اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس گیا، جا کے پوچھا کہ 100 کا قاتل ہوں، میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ اللہ کا نیک بندہ تھا، صاحب حال بزرگ تھے، فرمانے لگے کہ 100 کا قاتل تو کیا، اس سے بڑا گناہ گار بھی ہو، اس بندے کی بخشش اور مولا کی رحمت میں کون آئے ہوں، وہ چاہے تو اس سے بڑے گناہ گار کو بھی معاف کر دے۔ مگر ایک غور سکھاتا ہوں کہ یہ دیکھو قریب بھی ایک نیک لوگوں کی بستی ہے، اس بستی میں چلے جاؤ اور نیکوں کے ساتھ مل کر عبادت کرو، پھر توبہ کرو، اللہ ان کے صدقے تمہاری توبہ بھی کرو۔ توبہ کیا تفصیلاً آپ نے سنا ہوا ہے، وہ توبہ کی نیت لے کے چل پڑا، تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا، روح پرواز کر گئی، رحمت اور زحمت کے فرشتے دونوں آ گئے، جھگڑا ہو گیا، رحمت والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سچی توبہ کی نیت لے کے جا رہا تھا، اسے جنت میں لے کے جائیں گے، اور جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ابھی توبہ کی نہیں ہے، 100 کا قاتل ہے، اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ آپس میں جھگڑا ہو گیا، اللہ رب العزت نے ایک اور فرشتے کو ان کا فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا کہ انہیں بتاؤ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں طرف کا فاصلہ ناپ لیں، اگر نیکوں کی بستی قریب آ گئی ہے تو اسے جنت والے لے جائیں، اور اگر نیکوں کی بستی ابھی دور ہے، تھوڑا فاصلہ طے کیا ہے تو اسے جہنم والے لے جائیں۔ اور حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ حقیقت یہ تھی کہ تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا، ابھی نیکوں کی بستی دور، مگر جب پیمائش ہونے لگی تو جو نیکوں کی بستی والی زمین تھی، اللہ نے حکم دیا ہے زمین تو سبڑ جائے، اور جدھر سے چلا تھا اس زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جائے، اور جب پیمائش کی گئی تو نیکوں کی بستی قریب، اور فیصلہ ہوا کہ چونکہ نیکوں کی بستی قریب آ گئی ہے تو اسے جنت والے اپنے ساتھ۔ یہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ زندگی میں بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور آیت کریمہ کے کلمات کتنے ایمان افروز ہیں، باری تعالیٰ خوشخبری گناہ گاروں کو سنا رہے ہیں، مگر سادہ سمپلی انہیں یہ نہیں فرما رہے کہ محبوب انہیں بتا دو کہ اے بندو، خالی بندو نہیں کہا بلکہ ان کے لیے بھی جب کلمات استعمال کیے تو فرمایا محبوب جب ان کو آواز دینی ہے تو خالی بندوں نہیں کہنا بلکہ انہیں یوں کہنا ہے کہ اے میرے بندو۔ کون سے بندو؟ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، کہ محبوب جب میرے کا لفظ سنیں گے نا تو یہ لفظ سنتے ہی ان کی ساری بخشش دور ہو جائے گی، ان کی مایوسیاں چل جائیں گی۔ ان کو خوشخبری سنا دو کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ یہ تو ایک مضمون ہے، مگر جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں آج کی اس نشست میں، اس سے ریلیٹڈ ایک ایمان افروز بات کرنا جا رہا ہے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے عبادی، اے میرے بندے۔ یاد رکھیں عبد کا ایک معنی ہوتا ہے بندہ، اور جب عبد کا معنی بندہ ہو تو اس کی نسبت ہوتی ہے خدا کی طرف، کس کی طرف نسبت ہوتی ہے؟ اور اسی عبد کا ایک دوسرا معنی غلام بھی۔ اب باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، قل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما، جب عبد کا معنی غلام کریں گے، اب غلام معنی کریں گے تو اس کی نسبت خدا کی طرف نہیں ہوگی بلکہ نسبت خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دو، یا عبادی، اے میرے غلام۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ہے میرے غلاموں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ۔ تو گنجائش دونوں معنوں کی ہے۔
عبد کی نسبت خدا کی طرف بھی ہو سکتی ہے، یہاں گنجائش ہے، اور اسی عبد کی نسبت خود کملی والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ اعلان کر دیں، آپ فرما دیں، مگر یہ خوشخبری کن کو سنائیں؟ ان کو جنہوں نے تیری غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا، اے میرے غلام۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان دونوں معنی میں سے زیادہ ارجح کون سا، زیادہ مناسب، زیادہ قرینے قیاس، جس پر فوکس کیا جانا چاہیے اور جو ایک میسج اور پیغام دے وہ ایمان افروز ایک بات عرض کرنا جانا۔ دیکھیے، اگر یہاں پر عبد کی نسبت خدا کی طرف کی جائے کہ خدا اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ محبوب بات میری ہے مگر تو میرے بندوں تک یہ خوشخبری سنا دے، محبوب تو اعلان کر دے، یا عبادی، اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس۔ اب یہ بڑی غور طلب بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر یہاں بندوں کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی اور اللہ ہی کا قول اور اللہ ہی کی بات آقا آگے اعلان فرما رہے ہوتے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ اعلان کر دو کہ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تو قرآن کے کلمات آگے یوں ہونے چاہیے تھے کہ آگے باری تعالیٰ فرماتے لا تقنطوا من رحمتی، کیا ہونا چاہیے تھا؟ جیسے ادھر فرمایا کہ محبوب نے بتاؤ کہ اے میرے بندے، تو آگے رحمت کس کی ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی ہے۔ تو جب اللہ کا قول ہے تو اس نے ادھر کہا میرے بندو، تو آگے کہنا چاہیے تھا کہ کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ ساری بات اللہ کی ہوتی اور اللہ ہی کا سارے کا سارا قول آقا آگے پہنچا رہے ہوتے تو قرآن کے کلمات یوں ہونے چاہیے تھے کہ محبوب نے فرما دو کہ اے میرے بندو کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ جملہ ہونا چاہیے تھا۔ باری تعالیٰ نے ادھر تو فرمایا یا عبادی، اور آگے لا تقنطوا من رحمتی نہیں فرمایا، آگے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ اللہ کا نام استعمال کر کے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں یہاں بندے کسی اور کے ہیں اور رحمت کسی اور کی ہے، اور اس عبادت کی نسبت اگر آقا کی طرف کر دی جائے تو وہ زیادہ قرینے قیاس بنتا ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو یا عبادی، اے میرے غلام جنہوں نے میری غلامی کا پٹا گلے ڈال دیا ہے مگر اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اس اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک میری اس غلامی کے صدقے اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہاں بخشش اور رحمت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے مگر ان کو جنہوں نے کملی والے آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا۔ تو عبادت کی نسبت آقا کی طرف کرنا یہ زیادہ ارجح ہے، یہ زیادہ قرینے قیاس ہے کہ یہ معنی لیا جائے، اور یہ ہماری اس بات کی تائید کر رہا ہے جو سورہ حجرات سے ہم نے شروع کی کہ بخشش ملتی ہے تو وہ مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے، بخشش، معافی اور مغفرت صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خود کو فنا کر دیتے ہیں، ان کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینے میں روشن کر لیتے ہیں، اور جو آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے بخشش چاہے وہ ساری زندگی بھی سجدے کرتا رہے تو اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ اس پر قرآن کے مضامین مزید آپ کو بتاتا کہ قرآن اس پر کیا رہنمائی کرتا ہے، تاہم اتنی بات کو پلے باندھ دیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی بخشش کا پروانہ مل جائے تو بخشش ملتی ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے سے، پہلے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں خود کو فنا کرنا ہوگا، ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنانا ہوگا، اور ان کی سیرت طیبہ کو جب تک کوئی شخص اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتا تب تک صحیح معنوں میں اس بندے کو گناہوں کی بخشش اور معافی میسر نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر
ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا